بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کا اسرانی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں اور باپ قربان۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام تر غزوات میں شریک رہے۔ راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود حضور آپ کو سپہ سالار مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب عمارت کوفہ کے دوران امامت کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز رسول اللہ سے سیکھی، اس شخص کے نماز پر کوفیوں کا اعتراض ہوا۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر نے تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اس شخص کی شکایت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کرنے والے کی ناحق باتیں سنی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑنے میں حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق پریشان کرنے والا شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔